اے میرے رب، تیرا وعدہ ہے، ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر کرب کے پہلو میں کشادگی ہے، اور میں جانتی ہوں ہر مشکل و پریشانی کے پیچھے تیری بہترین منصوبہ بندی اور حکمت پوشیدہ ہے۔ جس رب نے آسمان کو ستاروں سے بھرا ہے، وہ تمہارے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ کسی کو اتنا بھی تنگ نہ کرو کہ وہ خدا کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پا سکتے، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مکمل کرے، آمین۔ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ رب العزت کی شریعت کو پامال کرتے ہوئے ہم نے اللہ کی زمین پر نہیں رہنا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ سردیوں کی نمازیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، سارا دن نماز کی تیاریوں میں گزر جاتا ہے، ادھر ظہر پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، ادھر عصر کا وقت قریب آنے لگا، ادھر عصر پڑھی تو ادھر مغرب ہونے آئی، اور مغرب کے بعد عشاء، تو ایسے لگتا ہے جیسے مصلی پر ہی آ گئی۔ بڑا مزہ آتا ہے سردیوں کی نمازوں کا۔ بعض دفعہ ایک ایک وضو سے دو دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی پنکھے کے نیچے مصلی بچھانے کی، بس جہاں اچھا لگتا ہے بچھا لیتے ہیں۔ تہجد اور فجر میں تو دل کرتا ہے کمبل لے کر بیٹھ جائیں مصلی پر۔ بعض دفعہ نرم نرم سے قالین بڑے اچھے لگتے ہیں پاؤں کو، وضو کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پر چلتے ہوئے قالین تک آنے کا احساس بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اپنا کوٹ اور جرسی پہنتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے والی گرمائش ابھی موجود ملتی ہے تو اور بھی اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے قرب سے مانوس ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ خاموشی سے کی گئی دعا بہت طاقت رکھتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں معاف کر دینا، ہمارا کچھ بھی تو صحیح نہیں، ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں جو ہمارے بخشش کا سبب بنے، فقط تیری رحمت اور فضل جس کا سہارا ہے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا اور دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی سرفراز فرما، بے شک تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ زندگی کے غار میں اعمالوں کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ تمہاری مشکلات تمہارے لیے پہاڑ ہیں، اللہ پاک کے لیے وہ مٹی کے ذرے جتنے بھی وقت نہیں رکھتی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو، کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ سنو پیاری لڑکیوں، اڑنا چاہتی ہو تو اڑو، اڑان حق ہے ہمارا، مگر یہ اڑان ایسی نہ ہو جس سے والدین کا سر جھک جائے شرم سے۔ زندگی جینا چاہتی ہو تو جیو، مگر دل میں لوگوں کا نہیں، ہمیشہ اللہ کا خوف رکھو کہ اللہ کے سامنے روز حشر شرمندگی نہ ہو۔ بے شک دنیا عارضی ٹھکانہ ہے اور موت برحق۔ اگر دل سکون میں اور ضمیر مطمئن ہے تو سمجھو عمل بھی درست ہے اور رب بھی راضی ہے۔ لوگ کبھی بھی پہلی یا آخری محبت نہیں ہوتے، پہلی اور آخری محبت صرف اور صرف ہمارا اللہ عز و جل ہے، اور لوگ تو درمیان ہوتے ہیں جو پیدائش سے موت تک زیست کی ساعتوں میں چند گھڑیوں کا ساتھ دینے کے لیے زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ دین امانت ہے، اگر کوئی شخص آپ کو کہے فلاں کو میرا سلام دے دینا،
اور آپ حامی بھرنے کے بعد بھی سلام نہیں دیتے تو یہ خیانت ہوگی، لہٰذا آپ کہہ دیا کریں اگر یاد رہا تو ضرور دوں گا، وعدہ نہ کریں کیونکہ اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کو دعا کا کہے اور آپ دعا نہیں کریں گے تو یہ بھی خیانت ہوگی، لہٰذا اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کہیں یا رب میں نے آج تک جتنے وعدے کیے ہیں ان سب کے لیے اکٹھی دعا کرتی ہوں، جس نے جو دعا کے لیے کہا آپ تو سب جانتے ہیں، ان کی حاجات ان کے حق میں بہتر بنا، اگر ان کو عطا کر دیں آئندہ احتیاط کروں گی۔ مقافات کا عمل تم کیا جانو، وہ جب مقافات کی چکی چلانے پہ آتا ہے تو ہستی بستی زندگیوں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ خدارا وہاں تک نوبت نہ جانے دیجیے کہ کوئی آپ کا نام لے کو خدا کی عدالت میں مقدس درج کروا دے، اس کی پکڑ سے کون بچے اور بچ کر کہاں جائے۔ اللہ ہمیں ہمارے معاملات کو اپنے خوف سے بہتر نہیں بہترین طریقے سے نبھانے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ کسی کی آہ لینے سے بچنا ہوگا ہمیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے، ہماری نہ تو اتنی برداشت ہے اور نہ ظرف۔ دین کا راستہ قابلیت کا نہیں بلکہ قبولیت کا ہے، یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ مایوس مت ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ 4 چیزیں ہمیشہ پاس رکھیں۔ 1 اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑیں ورنہ رب سے محروم ہو جاؤ گے۔ 2 شکر نہ چھوڑیں ورنہ آپ نعمتوں میں اضافے سے محروم ہو جاؤ گے۔ دعا نہ چھوڑیں ورنہ آپ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے۔ 4 استغفار نہ چھوڑیں ورنہ نجات سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر لوگوں کے ہاں اپنی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے راستے میں کچھ غیر حاضری بچھائیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ صرف پتے اور ہوائیں آپ کے پیچھے آئی ہیں۔ سب مسائل اس کے سامنے رکھیے جو ان کو حل کرنے پر قادر ہے۔ ہم صبح اٹھ کے ہر چیز کا منصوبہ بندی کرتے ہیں سوائے موت کے، حالانکہ ہر گزرتا دن ہمیں قبر کے قریب لے جا رہا ہے۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ واللہ اگر تم مجہول اور گمنام رہو مگر تمہارا دل صاف ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ستارے کی طرح چمک رہے ہو مگر تمہارے دل میں فساد ہو۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ رب کی قدر کرنا نہ چھوڑنا ورنہ وہ تمہیں ناقدروں کی محبت میں مبتلا کر دے گا۔